بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال کے ساتھ خالد مجید اور تزین اختر حاضر. صورتحال سیاسی بھی بہت عجیب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی تباہ کاریاں بھی اپنے ساتھ ساتھ ہمیں رلا رہی ہیں. 2 دنوں میں اتنے عظیم لوگ کہاں. پاکستان ٹیلی ویژن کی وہ آوازیں ہیں جو طارق عزیز کے ساتھ ایک آواز کم ہوئی اور اس کے ساتھ ہی کمل نصیر کا کل وصال ان آوازوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر گیا، مٹی تلے لے گیا، جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ سب سے پہلے گونجی تھیں. اور پھر آج حسینہ معین جیسی قلمکار، ڈرامہ نگار، ایک خاتون، ایسی خاتون کے جنہوں نے ایسے ڈرامے لکھے جو پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے. ہمیں ان دونوں کے بچھڑ جانے کا بہت دکھ ہے. ابھی یہ دکھ اپنی جگہ پہ موجود تھا کہ پتہ چلا کہ ہمارے 2 صحافی، جن میں جوہر مجید اور ساتھ ہی نوائے وقت کے ہمارے بہت ہی اچھے دوست جمال ناصر، ان کی وفات نے بھی اور دکھی کر دیا. پروگرام تو ہم کرونا کے حوالے سے کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ جو اپوزیشن اور حکومت کی بال کبھی اس کورٹ میں چلی ہے، کبھی اس کورٹ میں جا رہی ہے، وہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم یہ صورتحال بھی سب کے سامنے رکھیں. تزین اختر صاحب، 4 دوستوں کا بچھڑ جانا، 4 عزیزوں، مطلب ہمارے عزیز ہی بنتے ہیں. وہ دکھ اپنی جگہ پہ ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ یہ جو کرونا ہے نا میرے بھائی، جو کمل نصیر صاحبہ ہیں اور حسینہ معین، وہ ان کا جو ہے وہ مکمل کرونا نہیں ہے. اچھا. ہاں، کرونا ہے. وہی ہماری بات ہے شروع کی کہ کرونا ہے، لیکن جتنا ہے اتنا ہی رکھا جائے اور اس میں احتیاطی تدابیر کی جائیں اور باقی سارے کام کرنے کی اجازت دی جائے. کرونا جو ہے نا، وہ جب آپ پہلے سے آپ کو کوئی ہے نا، کوئی بیماری ہے یا مرض ہے، تو اس میں کرونا جو ہے وہ بڑا شدید ہو جاتا ہے. اور جو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ماحول ہے اس میں ہر چیز کوئی کرونا کے حوالے کیا جا رہا ہے. تو بہرحال موت جو ہے وہ برحق ہے. ان کی جو وفات ہے اس پہ ہمیں بھی بہت افسوس ہے. یہ ابھی تازہ 2 صحافی، ایک آج سہیل عبد الناصر صاحب کا انتقال ہوا، کل ہوا تھا انتقال جوہر مجید کا. جوہر مجید کی پہلی اپوائنٹمنٹ میرے ہاتھوں کی ہے. اچھا. ان کے جو عزیز تھے بہنوئی حامد رشید صاحب، وہ بھی وفات پا چکے ہیں. وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے راول پنڈی ڈائریکٹوریٹ آف پبلک ریلیشن میں. اچھا. میں اس وقت خبریں اخبار کا ایڈیٹر تھا، تو وہ آیا کرتے تھے ہمارے پاس. پھر جب میں جناح اخبار کا جب میں ایڈیٹر بنا، تو پھر حامد رشید صاحب ہی کی سفارش پہ جوہر مجید کی پہلی اپوائنٹمنٹ اخبار میں وہ میں نے کی تھی. اچھا. اور میرے ساتھ ہی انہوں نے سیکھا، میں نے ان کو سکھایا. اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوئی کبھی. تو اس سے پہلے ارشد وحید جو ہیں، وہ بھی ہمارے کلیگ ہیں خبریں اخبار میں. جب میں ایڈیٹر تھا یہاں پہ، تو وہ ہمارے بڑے اچھے اسٹار رپورٹر تھے، نیو کمر خبریں میں ہی آئے تھے. اور جو ایک اور ہمارے دوست فوت ہوئے، وہ بھی صحافی اور لیکچرر تھے. تو صحافیوں کے اوپر چونکہ یہ زیادہ عمر کے نہیں تھے، تو ان کے اوپر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ صحافیوں کو ایک تو انہوں نے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے ان کو ویکسینیشن کی. دوسری طرف روزانہ 2 وزیر جو ہیں وہ 4 پریس کانفرنسیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کو چین ہی نہیں ہے. خود ہی کہتے ہیں بھائی بڑی سخت ہے لہر، بڑی سخت ہے. خود ان کا فرسٹ منسٹر جو پرائم منسٹر ہے اس کو بھی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ان کو چین ہی نہیں آ رہا. یہ روز ہی 3 پریس کانفرنسیں بلا لیتے ہیں. انہوں نے خود وہ متاثرین میں ہے نا، کرونا ہوا ہے، تو کل انہوں نے اور لوگوں کو بلا کے وہ پریس کانفرنس شروع کر دی. تو ان وزیر یا تو صحافیوں کو اسپیشل کٹیں دیں اور ان کو ویکسینیٹ کریں سب کو بلا تخصیص عمر، یا پھر یہ روز کی پریس کانفرنسیں جو ہیں جو پھر کالیں جاتی ہیں، جی بھیجیں بندے، ٹھیک ہے، وہ بند کریں. تو یہ ایک بڑی غلط صورتحال ہے حکومت کی سائڈ کے اوپر. جی، آتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف. آج کا پروگرام بڑا عجیب سے سینیریو میں چلا گیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کبھی
حکومت کے جو لوگ ہیں ان کو فوائد نظر آ رہے ہیں، اور کبھی ایسے لگتا ہے جیسے اپوزیشن کو فوائد نظر آ رہے ہیں۔ لاہور سے فائدہ ہوتا ہے عدالت سے نون لیگ کو، تو ایسے لگتا ہے اسلام آباد میں ہائی کورٹ کی طرف سے حکومت کو کوئی فائدہ مل رہا ہے، اور وہاں سے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا یوسف رضا گیلانی کو۔ ایک تو یہ صورت چل رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آج کا ابھی تازہ ترین جو چیز ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب الیکٹ ہو گئے ہیں یا سلیکٹ ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس؟ لاہور ہائی کورٹ سے مریم کی ضمانت قبل از گرفتاری ہے، اور نیب کو آرڈر گیا ہے کہ بھئی گرفتار نہیں کرنا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عطر من اللہ صاحب کا حکم ہے کہ جو سینٹ میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر وہاں پہ رولنگ آ گئی ہے چیئرمین سینٹ سنجرانی ہیں تو سنجرانی ہی ہیں، تو یہ ادھر سے ان کو فائدہ ہوا، ادھر سے ان کو فائدہ ہوا، اور دونوں ہی دوسری عدالت کو برا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، انہوں نے 30 اپنے ظاہر کیے ہیں سینیٹر۔ مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے 28 سینیٹر ہیں، ان کے 28 تھے، ان کے 30 ہو گئے۔ تو یہ تو بات ایک اسٹیبلش ہو گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا بھائی وہ نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ آگے وہ اس لیے نہیں جائیں گے سپریم کورٹ میں کیونکہ گیلانی صاحب آج خود پیش ہوئے سنجرانی صاحب کے پاس، اور ان کو درخواست دی کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ میں تو نہیں جائیں گے۔ ایک اور چیز جو ابھی دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھال لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو پی ڈی ایم میں ایک دراڑ آئی ہوئی ہے اس کی کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگر وہ اکٹھے رہتے ہیں تو کیا پھر اس کے بعد یہ سینٹ میں عدم اعتماد لاتے ہیں، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ بھئی اگر آپ اکثریت میں ہیں تو ایسا کیا مسئلہ ہے، کانفیڈنس پیش کریں، آپ عدم اعتماد لے آئیں اور خود منتخب ہو جائیں، تو عدالت کو نہ گھسیٹیں۔ تو یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ابھی پی ڈی ایم جو ہے اس میں جو دراڑیں آئی تھیں، اب کچھ آوازیں ایسی آ رہی ہیں کہ جیسے وہ کوئی دوبارہ دے آر مینڈنگ فینسز، وہ کچھ جوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو ٹوٹا تھا اس کو دوبارہ جوڑنے میں بہت زیادہ محنت بھی درکار ہوگی، اور بہت زیادہ سی بی ایمز جو ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی چاہیے ہوں گی۔ بالکل تازہ سی بات جو ابھی وہ ہے وہ یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس میں پتہ چلا کہ جماعت اسلامی نے وہ جو شروع سے ہی نہ تو انہوں نے سینٹ میں ووٹ دیا تھا نہ وہ کوئی اور ووٹ دینا چاہ رہے تھے، انہوں نے 2 ووٹ جو تھے وہ ادھر دے دیے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو۔ ان کا تو 1 ووٹ ہے، 2 ووٹ کون سے دے دیے؟ 1 ووٹ ہے جماعت اسلامی کا، 1 ووٹ ان کا ہے، وہ جو مولانا صاحب کا جو نہیں آئے تھے وہ 1 ہی ووٹ ہے ان کا، 1 ہی ووٹ وہ بھی انہوں نے دے دیا۔ اب ان کا اعتراض اس پہ بھی آ رہا ہے کہ جی جماعت اسلامی نے آخر ان کو ووٹ دے ہی دیا۔ جماعت اسلامی تو سب سے بڑی لوزر ہے نا۔ جماعت اسلامی تو میرے بھائی یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ میں مظلوم کے ساتھ بھی نہیں ہوں اور میں ظالم کے ساتھ بھی نہیں ہوں، کسی ایک کے ساتھ ہونا پڑتا ہے، غیر جانبدار ہوں۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں پھر امب لین آئے ہوئے تھے پارلیمنٹ دے وچ۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ مطلب میں معافی چاہتا ہوں لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ کم تر سیاست کاری ہے جماعت اسلامی۔ آپ کوئی موقف اختیار کریں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی کرپشن کے خلاف ہیں ہم، جی ٹھیک ہے بھائی، آپ پھر ایک سٹینڈ لیں کہ کرپشن کے اوپر حکومت صحیح جا رہی ہے کہ اپوزیشن صحیح جا رہی ہے، ٹھیک ہے، الیکشن ہو رہا ہے تو آپ اس میں اپنا ووٹ ڈالیں۔ جماعت اسلامی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے ہمیشہ وزارتیں انجوائے کی، تاریخ کا یہ وہ حصہ ہے کہ جو جماعت اسلامی جو ہے وہ مٹا نہیں سکتی، وہ جتنا وہ ڈنڈے تو مار سکتی ہے اپنے مخالفین کو، ٹھیک ہے، لیکن یہ ریکارڈ تو نہیں مٹا سکتی کہ جماعت اسلامی وزارتیں انجوائے کرتی رہی ہے، حکومتوں میں شامل ہوتی رہی ہے۔ اس کی پلی کیا ہوتی تھی؟ جب جماعت اسلامی سے سوال ہوتا تھا تو اس کی پلی یہ ہوتی تھی جی ہم نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مسلم لیگ نون کو کم تر برائی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو ابھی بھی کوئی دونوں میں سے
کو بتائیں نا بھائی یہ زیادہ برائی ہے، یہ کم برائی ہے، اور اس کے ساتھ جائیں اور زیادہ برائی کو ہٹائیں. ٹھیک ہے، آپ اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. جماعت اسلامی اکیلی تو الیکشن بھی نہیں جیت سکتی نا. کسی حلقے میں اگر ایم پی اے یا ایم این اے کھڑا کر دے امیدوار تو الحاق کر کے ہی جیتے ہیں یہ ہمیشہ جماعتوں کے ساتھ، زیادہ تر مسلم لیگ نون کے ساتھ. تو اس لیے سراج الحق صاحب کی جو سیاست ہے جماعت اسلامی کی، ظاہر ہے کہ یہ مشاورت سے ہوتی ہے، اس لیے اکیلے سراج الحق نہیں ہے قصوروار. بالکل. تو ان کی سیاست بری طرح ناکام ہوئی ہے، بری طرح خراب ہوئی ہے. اور ابھی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی جا رہی ہے، اور جو تصویر جاری ہوئی بلاول اور سراج الحق پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں بلاول صاحب کا سراج الحق صاحب کا چہرہ ایسے ہے، تو وہ باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیا کھو رہے ہیں. بالکل. اس تصویر میں ہم نے کیا کھویا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے ہم نے کیا کھویا ہے، یا ابھی تک جو ہم نے سیاست کی ہے اس میں ہم نے کیا کھویا ہے. ہمیشہ سے یہ سیاست ایسی ہی ہوتی رہی. ایک دفعہ نا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ان کیمرہ سیشن تھا ایک، اس سے پہلے انہوں نے جو دنیا جہان کی وہ تھی نا مخالفت کی کہ جی اس طرح ہونا چاہیے، پہلے کہتے رہے کہ اس طرح کی کانفرنس ہونی چاہیے، اور یہ ان کے حکومت کے خلاف باتیں کرتے رہے. جب وہ ایگری ہو گئے کہ جی ہاں یہ ہم کرتے ہیں، یہ فوراً چلے گئے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. میرا کسی نے ادھار دینا تھا. میں نے اپنے فیس بک پہ پوسٹ کی کہ دوستو مجھے بتاؤ کہ میرا ادھار ہے ایک بندے کی طرف بڑے عرصے سے، تو میں کس طرح واپس لے سکتا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے، تو مجھے پتا تھا بھائی وہ بندہ پڑھ لے گا میرے فیس بک سے. تو جماعت اسلامی ہی کے ایک بڑے سینئر دوست جو ہیں، اور جو بڑے اعلیٰ عہدے پہ بھی فائز ہیں اور بڑے پڑھے لکھے، سب سے پہلے انہوں نے آ کے میری پوسٹ کا ستیہ ناش کر دیا کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، اسلام کہتا ہے جی معاف کر دیں جی. ٹھیک ہے یار میں نے بڑی محنت سے کمائے ہیں بھئی، میں نے حق حلال سے، ہمیں کوئی حکومت سے ہم رات تو نہیں لیتے جیسے آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو اپنی حق حلال کی جان مار کے کماتے ہیں، تو معاف کر دیں جی. ٹھیک ہے، ابھی میں ان کی پوسٹیں دیکھ رہا ہوں. اچھا. ان سے بھی کوئی لے گیا کچھ پیسے ادھار مہینے کے وعدے پہ. اب وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں، اور روزانہ ہی ان کی 10 پوسٹیں اس پہ ہوتی ہیں کہ کس طرح مجھے یہ پیسے واپس ملیں گے. میں معاف نہیں کر سکتا، مجھے یہ پیسے واپس چاہیے، مجھے پیسے یہ واپس لا کے دو. تو یہ ہے جماعت اسلامی کا کریکٹر، اور ان کو نصیحت خود میاں فضیحت. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بالکل. خود جماعت کے ہی لوگ جو ہیں ذمہ دار ہیں نا. ہم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں جماعت اسلامی آگے بڑھے، ہمیں جماعت اسلامی سے پیار ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ان کے پڑھے لکھے کارکنوں کا ہونا، ہم ان کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا شائستہ ہونا، ان کا جو ہے وہ باشرہ ہونا، ان کا مطالعہ کرنا، یہ سب ہم جانتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی جو ہے وہ ان معاملوں میں چلتے رہے ہیں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے بہت سے بڑے جو ہیں، جس کی ایک مثال بھی میں نے دی ہے، ان کا جو عمل ہے وہ بالکل الٹ ہے اس کے. اور وہ جب الٹ عمل کرتے ہیں تو جماعت اسلامی بدنام ہوتی ہے. یہاں پہ نا بریک کا ٹائم آ گیا ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم وہ باتیں ساری کریں گے جو پی ڈی ایم کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں. پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، بکھر گئی، سب کچھ ہو گیا. کہیں پہ اس کو تحفظ دینے کے لیے قاہرہ صاحب باہر نکل رہے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. دیکھتے رہیے صورتحال. ویلکم بیک ناظرین، صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید. تزین اختر صاحب، جی پی ڈی ایم کیا اپنے اسی جوش جذبے کے ساتھ موجود نظر آ رہی ہے؟ اس کا مستقبل یہ جو پچھلے دنوں کے بیانات کی روشنی میں ہم کیا اندازہ کریں کہ کچھ دراڑیں شدید ہو جائیں گی یا کہ یہ دراڑیں ختم ہو جائیں گی؟
دیکھیں دراڑ تو شروع سے تھی، اور ہم تو جب یہ انہوں نے نعرہ لگایا ہوا تھا کہ بھئی یہ اکیلے زرداری صاحب کی کامیابی ہے یوسف رضا گیلانی کی بطور سینیٹر انتخاب جو ہے، ہم نے تو اس وقت بھی نوٹ کیا تھا، اور ہمیں پہلے بھی پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس شد و مت کے ساتھ پی ڈی ایم میں نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی سٹیک ہولڈر ہے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے، اپوزیشن نہیں ہے، اس کے پاس پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو شروع سے رفتار رہی ہے اس حکومت میں بھی، خاص اس پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھ لیں تو جب پی ٹی آئی کو الیکشن جتایا گیا اور پھر وزیر اعظم کا ووٹ ہونا تھا، شہباز شریف امیدوار تھے، پیپلز پارٹی ابسٹین کر گئی تھی نا، کھڑی ہوتی نا شہباز شریف کے ساتھ، ایک اس کو واضح جو ہے وہ اتنا فرق تو نہ ہوتا نا، تو حکومت بھی جو ہے وہ بھی کسی حساب میں رہتی، تو نہیں کیا انہوں نے۔ پھر سنجرانی کو بھی تو پیپلز پارٹی نے منتخب کیا تھا، کرایا تھا، تو اس کے بعد جو عدم اعتماد کا حال ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 90 تلے انداز میں چلے گی، پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آ کے بہت زیادہ جو ایجیٹیشن ہے اور جو آخری حربہ ہے استعفے، اس کی قائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے سسٹم میں رہنا ہے۔ ایک طرف پوری حکومت ہے جو سسٹم ہے، ایک طرف پوری سندھ کی حکومت ہے، دوسرا یہاں پہ اس کے پاس سینٹ میں بھی اور اسمبلی میں بھی، لہٰذا پیپلز پارٹی سے یہ توقع کرنا ہی غلط ہے، اگر نون لیگ یہ توقع کرتے ہیں یا مولانا کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے استعفے دے گی، پیپلز پارٹی ٹرین مارچ کرے گی، ایجیٹیشن کرے گی، تو یہ ان کی توقع ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پی ڈی ایم میں جو مین پی ڈی ایم تھا وہ پہلے بھی، اب بھی اور آئندہ بھی وہ نون اور جے یو آئی ہیں، بالکل، کیونکہ نون کے پاس اسٹیک کوئی نہیں ہے، جے یو آئی کے پاس اسٹیک کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ پی 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 نکل گئی اور یہ مٹھائیاں بانٹتے رہے حکومت کے لوگ، اور وہ سوشل میڈیا پہ ان کو بڑا ایک موقع مل گیا، تو وہ سارے ناسمجھ لوگ ہیں۔ جے یو آئی اور نون لیگ جو ہیں یہ اکیلے بھی وقت ڈال سکتے ہیں، ابھی تو اکٹھے ہیں نا دونوں، لیکن یہ ایک بھی ہوں، اور وہ اس کا مظاہرہ جو ہے وہ مریم نے بھی کتنے ریلیاں کر دیا ہے، اور جو مولانا آئے تھے اسلام آباد جو انہوں نے دھرنا دیا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی کو آئندہ بھی ایک نبی تولی سیاست کرے گی، پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ پی ڈی ایم کے ساتھ معاملات بہتر ہو جائیں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بھی اتنے زیادہ نہ بگڑیں کہ ہمیں جو ہے وہ راندہ درگاہ قرار دے دیا جائے۔ لہٰذا جد و جہد جو ہوگی وہ نون اور جے یو آئی، یہ دو جماعتوں، باقی یہ جو 9 جماعتیں کہا جاتا ہے نا، باقی 6 جماعتیں کچھ بھی نہیں ہیں، صحیح ہے، جماعتیں 2 ہی ہیں اس میں، نون اور جے یو آئی، اور یہ دونوں جماعتیں اکیلے ہوتے ہوئے بھی اس حکومت کو، جس کے پلے کچھ نہیں ہے، اس حکومت کی کارکردگی کچھ نہیں ہے، اس حکومت کی ڈائریکشن کچھ نہیں ہے، اس حکومت کی سے کوئی نہیں ہے، ساکھ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، رٹ کوئی نہیں ہے، عزت کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اس حکومت کے لیے تو ایک نون لیگ، سب سے زیادہ عوام میں جڑیں مضبوط نہیں ہیں، عوام کی بات آپ کرتے ہیں، عوام تو گالیاں دے رہے ہیں نا بھائی، سیدھی گالیاں دے رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، جو انہوں نے عوام کی جیبوں پہ ڈاکے مارے ہیں مسلسل، ابھی پھر یہ 150 ارب روپے بجلی کے بلوں پہ وہ 150 ارب، اور یہ بجلی مہنگی کر دی ہے، تو اب وہ خود انہی کی رپورٹ ہے نا، پرسوں سرکاری نیوز ایجنسی سے چلوائی انہوں نے، اے پی پی سے، یہ کوئی میری خبر نہیں ہے کسی پرائیویٹ جرنلسٹ کی، اے پی پی کی خبر ہے کہ جہانگیر ترین بھی فراڈ میں شامل ہے، شوگر مافیا کے جو فراڈ ہیں، جس میں انہوں نے اربوں روپے کی دہاڑی لگائی چینی کی قیمت میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 70 روپے، ایف آئی اے کی رپورٹ ہے نا، ایف آئی اے کی فائنڈنگ ہے بھئی، 70 روپے تھی اوریجنل قیمت، 90 تک گئی، اس میں کس نے کمایا، اس میں جہانگیر ترین کا نام موجود ہے، بالکل، تو کیوں نہیں انہوں نے پکڑا پہلے؟
کیوں نہیں انہوں نے پکڑا جب یہ واپس آئے ہیں؟ تب کیوں نہیں پکڑا؟ نیب جو ہے وہ مریم کے پیچھے جاتا ہے دوڑ دوڑ کے. نیب کے چیئرمین کی اس سے بھی بری حالت ہے, وزیر اعظم سے بھی, اس کی بھی کوئی ساکھ نہیں ہے اب, ٹھیک ہے. اور خاص طور پر وہ جو چوما چاٹی والی ویڈیو تھی, اس کے بعد تو نیب چیئرمین کو گھر چلے جانا چاہیے تھا, اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا. جیسے وہ رابی پیرزادہ کی ویڈیو آئی تو اس کے بعد رابی پیرزادہ جو ہیں وہ حاجن بن گئی. بالکل. تو ان کو بھی کوئی یہ طریقہ اختیار کر لینا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی آرام آرام سے چلے گی. پی ڈی ایم جو ہے وہ مینلی نون ہے اور جے یو آئی ہے. پیپلز پارٹی اس کو چھوڑے گی نہیں. کل پرسوں کا ایک اور اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ تھی نا کہ جی بلاول اور مریم میں کوئی اختلاف نہیں. اور اسی دن ہم نے لاہور میں دیکھا کہ قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا کہ جی جس وقت مریم وہاں پیش ہوں گی تو ہم بھی جلد سے جلوس کے ساتھ جائیں گے اور میں اس کی قیادت کروں گا. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اس وقت ناکام جا رہی ہے. وہ اپنے کارکنوں کو وہ ایک صحیح نہیں بتا پا رہی چیز, نہ ہی وہ خود صحیح کچھ چیز قدم اٹھا پا رہی ہے. پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ایک طرف تو ہماری جو پہچان ہے لیفٹ کی وہ بھی ہم برقرار رکھیں, اور دوسری طرف ہم اقتدار کے مزے بھی لوٹتے رہیں, رائٹ والوں کے ساتھ بھی چلتے رہیں. تو یہ دو کشتیوں میں چل رہے ہیں جس زرداری صاحب. میرا خیال ہے اسی لیے ان کی صحت بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے. تو دو کشتیوں میں آپ کتنی دیر چل سکتے ہیں؟ بار بار بے کا ایکسپوز ہوں گے, بار بار ان کے اوپر تنقید ہوگی. اور اگلی حکومت جو ہے وہ نون کی نہیں ہوگی, پیپلز پارٹی کی ہوگی. ایک ہسٹری ہے, جب بھی جو ایک مارشل لاء کی حکومت ہٹی, آپ شروع سے دیکھ لیں نا, ایوب کے بعد یحییٰ اور یحییٰ کے بعد پھر جو حکومت آئی تھی وہ کس کی تھی؟ ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی. چلیں وہ پہلی اس وقت جماعت بنی تو بڑی مقبول تھی جو بھی ہے. ضیاء الحق کے بعد کس کی حکومت بنی تھی؟ پیپلز پارٹی کی. مشرف کے بعد کس کی حکومت بنی تھی؟ پیپلز پارٹی کی. ابھی بھی اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی ہی کی حکومت بننی ہے. اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ دونوں طرف رکھ رہی ہے تاکہ ان کے ساتھ بھی معاملات بنائے رکھیں, ضرورت پڑنے پہ انہیں استعمال کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. اور آج کا جو ڈپٹی چیئرمین کا جو عہدہ ہے یہ بھی تو ایک طرح سے بینیفیشری ہے نا کہ جی حکومت میں شامل ہونے والی بات ہے. اپوزیشن لیڈر جو بن گئے گیلانی صاحب, نہ تو اب وہ پہلے آپ نے بات کر دی کہ سپریم کورٹ وہ نہیں جائیں گے, میرا خیال اب نہیں اپوزیشن لیڈر ہے حکومت میں تو نہیں ہے, وہ تو اب دیکھا جائے گا. اب آگے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے جو کام کروانا ہے, جب آپ وہاں سے دیکھیں گے نا پھر آپ کا تجزیہ ٹھیک ہوگا. دیکھیں ایک چیز طے ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب, خان از کانٹ, ٹھیک ہے, کانٹ کا مطلب انگریزی والا کہ نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب فیل ہیں مکمل طور پہ پارلیمنٹ کو چلانے میں. پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ ہے قانون سازی کا ایک ادارہ, لہٰذا قانون سازی آپ کی نہیں ہو سکتی. اب سینٹ میں انہوں نے ایک صورتحال بنائی کہ ہمیں اسمبلی سے ہم پاس کر کے بھیجتے ہیں تو ادھر مشکل آتی تھی. تو ابھی انہوں نے ایک صورتحال بنائی, کو بندے جو توڑے ہیں وہ بھی لے کے. تو متحدہ اپوزیشن کی تو ابھی بھی اکثریت ہے سینٹ میں, اکثریت ہے, ابھی بھی سینٹ اکثریت ہے. لیکن اپوزیشن لیڈر آ گیا اب گیلانی صاحب, جس میں نون کی مرضی شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے, بالکل نہیں, نوٹ کریں اس بات کو. پھر پیپلز پارٹی نے انگیج کر لیا جماعت اسلامی کو, ایک ووٹ ان کا بھی آ گیا. لہٰذا اب قانون سازی کے لیے جب حکومت اسمبلی سے بل پہ بھیجے گی اور سینٹ سے وہ نون کے شور شرابے کے باوجود اگر وہ منظور ہو جاتا ہے تو یہ ایک سیدھا سادہ اشارہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر بنے ہیں یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے اس کا حصہ ہے. اچھا, ہم لوگ تو کچھ عرصہ پہلے یہ توقع کر بیٹھے تھے, یہ ابھی کے تبصرے کے یہ تازہ یعنی گیلانی صاحب کی اپوزیشن لیڈری جو ہے یہ حکومت کے جو قانون سازی کے امور ہوں گے اس کو سیدھا کرنے کے لیے سپورٹ کرے گی. ہم اس سے پہلے یہ دیکھ چکے ہیں یا سوچ چکے ہیں, یہ بات کر چکے ہیں
کہ جی جس وقت بے شک سینٹ چیئرمین بن جائے، انہوں نے بنوا لیا، پی ٹی آئی کے ووٹ سے بن گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن جس وقت اسمبلی سے قانون کوئی پاس ہو کے وہاں آئے گا تو اس میں ہرڈل آیا کریں گی. لیکن آج کی جو صورتحال ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو شاید ویسا نہ ہو جیسا ہم آج ابھی یہ طے ہو جائے گا آئندہ چند ہفتوں میں، چند دنوں میں. اگر تو یہ ابھی بھی عدم اعتماد نہیں لاتے، ٹھیک ہے، عدم اعتماد لائیں تو کامیاب ہو سکتی ہے. اکثریت ہے سب پی ڈی ایم سارے سینیٹرز کی. اگر یہ عدم اعتماد نہیں لاتے اور اپوزیشن لیڈری پہ یہ قانے ہو جاتے ہیں، کنٹینٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر حکومت کی طرف سے کوئی بل آ جاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ پھر حکومت کے لیے سطحی خیراں ہیں، کیونکہ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ حکومت کی بی ٹیم کے طور پہ دونوں طرف چل رہی ہے. تزین اختر صاحب، حکومت، اپوزیشن اور اس کے بعد مشترکہ اپوزیشن، پھر پی ڈی ایم، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں، لیکن عوام کی طرف کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے. بالکل کلیئر کٹ بات یہ ہے. یہ جو 2.5 سال باقی ہیں یا 2 سال یا پونے 2.25 سال حکومت تو چلتی رہے گی، عوام کا کیا ہوگا؟ عوام دیکھیں جی، عوام پستے رہیں گے اور عوام کے جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے رہیں گے یہ لوگ. اور عوام توقع کرتی ہے اپوزیشن سے کہ وہ اس کی آواز بلند کریں گے. وہ اگر بلند نہیں کرتے تو پھر عوام جو ہے وہ تو اب اتنی مطلب کہ نڈر ہو چکی ہے، کیونکہ عوام کی سخت ختم ہو گئی ہے نا. اب عوام سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو بھی مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں، بہت کچھ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو باتیں ابھی ہم نے سنی ہیں گزشتہ ہفتوں میں، جیسے کہ پنڈی کی طرف مارچ کریں گے ہم، جی ایچ کیو کی طرف نام لے کر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم ادھر دہرانے میں بھی ہمیں احتیاط مانے ہیں، ورنہ تو ریلیوں میں سب کے نام لیے جا رہے ہیں جو حساس ترین جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ تو اب یہ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. عوام نے تو چین بجبیں ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں جب ان کے اور پھر ان کے اہل خانہ کے نام بھی لیے جا رہے ہیں. ہاں جی. تو اب دیکھیں 23 مارچ کو یہ سینیٹر فیصل جاوید یہ کمنٹری باکس میں تھے جی، تو ان کو حکم ملا کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، نکلے بات، ٹھیک ہے. یہ کوئی دھرنا نہیں ہو رہا، یہ ایک پاکستان ڈے پریڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو نکال دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ذمہ داران، اداروں میں بیٹھے ذمہ داران جو ہیں، جو ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں، ان کے اندر کیا اس پہ آتا ہے کہ کیونکہ ان کا جو نام لیا جا رہا ہے وہ اس عمران خان حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آ رہا ہے. یہ تھوڑا سا ڈیلیور کر دیتے تو یقین جانیے کہ عوام جو ہیں انہوں نے سکھ کا سانس لینا تھا اور اس کی حکومت جو ہے یہ کامیابی سے آگے بڑھتی پھر. لیکن اس کی نااہلی کی وجہ سے جب ان کے نام آئیں گے سامنے ریلیوں میں اور ان کے اہل خانہ کے نام، ٹھیک ہے، بچوں کے نام، تو پھر وہ کیسے، کتنی دیر برداشت کریں گے، کس طرح ری ایکٹ کریں گے، آگے کیا ہوتا ہے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. سر دست آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان ڈے پریڈ بھی وزیر اعظم کے بغیر ہو سکتی ہے، ایوارڈز بھی وزیر اعظم کے بغیر ہو سکتے ہیں. اس پہ پھر جو آپ نے شروع میں بات کی وہ تصویر ایک جاری کی گئی، بالکل، جس میں کرونا پازیٹیو وزیر اعظم بیٹھ کے وہ ملاقات کر رہا ہے اور حکومتی امور نمٹا رہا ہے. وہ تصویر اس پرپز سے جاری کی گئی کہ کہیں مجھے بالکل ہی آؤٹ نہ کر دیں. ناظرین، سوال ہی سوال ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا عوام کی طرف سے کہ جی ان پہ کبھی بجلی، کبھی سوئی گیس اور کبھی کرایوں کے مد میں، اور کبھی مہنگائی، اجناس سے خوردنی کی ہر چیز مہنگی ہے. لوگ بار بار ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا، اور پھر اسی کیا ہونے کے درمیان ہی وہ ان تمام معتبر اور محترم ہستیوں کا بھی نام لے رہے ہیں جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں. صورتحال دیکھتے رہیے. خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.